بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیات، وہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بچوں، اللہ کا بڑا 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 احسان ہے کہ ہمیں اس نے ایک دینی ماحول میسر فرمایا۔ آپ یقین مانیں، میری زندگی مختلف نیک میں مختلف لوگوں سے ملنے میں گزری، اور حال یہ ہے کہ لوگ زندگی میں امیدیں ہی لے لے کے گزر گئے کہ کوئی نیک ماحول مل جائے، کوئی سکھانے والا مل جائے، کوئی بتانے والا مل جائے، کوئی اللہ کا تعلق بنانے والا مل جائے۔ لیکن دکانداریاں ہوتی ہیں، ہیرا پھیریاں ہوتی ہیں، مال مقصود ہوتا ہے، قسطیں مجروح ہوتی ہیں۔ اللہ پاک میرے شیخ حضرت مولانا علیار خان رحم اللہ کی درجات بلند فرمائے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے، میاں میں تمہارا استاد ہوں، جیسے دنیا میں اسکول میں مدرسے میں استاد ہوتے ہیں، تو میں تمہارا روحانی استاد ہوں، اور جو میں نے اپنے شیخ سے اپنے استادوں سے سیکھا ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں تمہیں بھی وہ سکھا دوں، جو مجھے آتا ہے وہ تمہیں بھی آ جائے۔ تو یہ بہت بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ تو چھپاتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، جس نے مجھ سے لطیفہ قلب سیکھا ہے، پہلا لطیفہ، وہ خود بھی کرے، اور اگر آگے لوگوں کو کرائے گا تو انشاءاللہ ان لوگوں کو ایسا ہی نفع ہوگا جیسا میرے ساتھ ذکر کرنے میں ہوتا ہے۔ فرماتے تھے جس کو لطائف 7 لطائف ہو گیا، وہ خود بھی کرے اور لوگوں کو بھی کرائے، اپنے گھر والوں کو کرائے، انشاءاللہ ان کو نفع ہوگا۔ اب یہ حضرت جی کیوں فرمایا کرتے تھے؟ آج میرے دل میں یہ بات آئی تو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت ذکر کو تبلیغ کا ایک ذریعہ بنایا تھا۔ دیکھیں، آج کے دور میں تبلیغ بیان سے نہیں ہے، کمپیوٹر سے بھی ہے، نیٹ سے بھی ہے، کتابوں کے ذریعے بھی ہے، وعظوں کے ذریعے بھی ہے، اور مختلف ذرائع اختیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات کو پھیلانا، بات کو پہنچانا، ایسے برائی بھی اپنے سارے خط و خال کے ساتھ، ذرائع کے ساتھ کود رہی ہے، ناچ رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ اب ہم اس برائی سے جنگ کرنا شروع کریں تو ہم رہ جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ برائی کو اچھائی سے روکیں، برائی کو اچھائی سے روکیں، ماحول پیدا کریں۔ دیکھنا ایک جگہ گندگی ہے، اب آپ وہاں خوشبو پیدا کرنے تو گندگی کی خوشبو وہ بدبو دب جائے گی۔ یہ ذکر ایک قوت ہے، ایک نور ہے۔ پہلے آپ سیکھیں، کریں، ترتیب بنائیں، پھر اس کے بعد دوسروں کو دعوت دیں۔ اب اس میں لمبا چوڑا بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ طریقہ ذکر سکھائیں، اسے خود کرائیں ذکر، جیسے میں کراتا ہوں یا میری اہلیہ کراتی ہے۔ آپ کو سب کو اجازت ہے ذکر کرانے کی۔ ہمارے یہاں کوئی یہ نہیں کہ 4 پیر صاحب ہیں وہی ذکر کرائیں گے۔ آپ جو بچی آج پہلے دن بھی آئی ہے نا، پہلے دن آئی ہے جو، اور بند ہو گیا، پہلے دن جو آئی ہے نا، وہ بچی بھی آج ذکر سیکھ کے ذکر کرا سکتی ہے۔ ہم نے کوئی لوگوں سے چندے نہیں لینے، ہم نے لوگوں سے کوئی فنڈ نہیں لینے، ووٹیں نہیں لینی، کوئی لوگوں سے حضرت صاحب نہیں کھلوانا۔ ہم نے آپ ہر بچی کو اللہ، بچے کو، ہر بندے کو اللہ کا بندہ بنا دینا ہے، رسول اللہ کا غلام بنانا ہے، بس یہی اہم ہے، یہی آرزو ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ساقی رہے نہ رہے جام رہے۔ آج وہ ہستی نہیں ہے، زندگی گزر گئی، اس سے دنیا سے گئے ہوئے ہیں، لیکن اس کا پیغام، اس کی دعوت، اس کا بتایا وہ طریقہ ذکر، وہ برکتیں آج اس پہلے کی طرح سے بھی زیادہ۔
میری بھی یہی تمنا ہے اور میں آپ سے بھی یہ امید کرتا ہوں، جہاں آپ کے ذاتی تقاضے ہیں، سونا بھی تقاضا ہے، کھانا بھی تقاضا ہے، اور زندگی کی خواہشات بھی تقاضا ہوتی ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، یا بچوں نے گھروں کے کام کرنے ہوتے ہیں، یہ تقاضا ہے، بچے پالنا بھی ایک تقاضا ہے، یہ ساری چیزیں تقاضا ہیں۔ اس تقاضے کے ساتھ ذکر کو بھی شامل کر لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، آپ کام کاج چھوڑ دیں، آپ سارے کام کریں، اچھے کریں، اتنے اچھے کریں کہ لوگ کوئی آپ پہ اعتراض نہ کر سکے، لیکن اس کے ساتھ ذکر کو نہ چھوڑیں۔ اپنے ذکر کی روٹین، اپنے ذکر کے ٹائمنگز، اپنے ذکر کے اعمال، جب وہی آپ کا ذکر اچھا بنتا جائے گا، اللہ کا تعلق اچھا بنتا جائے گا۔ جب اللہ کا تعلق اچھا بنتا جائے گا، رسول اللہ کی غلامی اچھی بنتی جائے گی، اعمال اچھے بنیں گے، نماز میں خشیت آ جائے گی، سجدوں میں لذت آئے گی، دعاؤں میں سوز ہوگا، اور آپ کے تلاوت اچھی ہو جائے گی، درود شریف اچھا ہو جائے گا، آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں گے، آپ کی ترتیب اچھی ہو جائے گی۔ ایک ذکر بجلی کی طرح ہے، جو آتی ہے تو اے سی بھی چل جاتا ہے، ڈیفریزر بھی چل جاتا ہے، فریج بھی چلتی ہے، بلب بھی چلتا ہے، ٹیوب بھی جلتی ہے، سارا چل جاتا ہے۔ تو یہ ذکر ایک بجلی ہے جو آپ کو چلا دے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے ساتھیوں میں دیکھا، بڑے بڑے اچھی ترتیب تھی، تو ان سے پہلے ساتھیوں سے دور ہوئے، پھر ذکر سے دور ہوئے، کچھ عرصے بعد داڑیاں بھی صاف ہو گئی۔ اسی طرح میں نے عورتوں کو دیکھا جن کی بڑی اچھی ترتیب بن گئی، شیطان درمیان میں کود آیا، کسی ترتیب سے دور ہو گئے، ذکر میں فرق آیا، وہ کرتے کرتے برقعہ بھی اتر گیا اور بے حیا ہو کے بازاروں میں جانوروں کی طرف پھرنا شروع کر دیا۔ تو ایک ذکر ایک قوت ہے، ایک انرجی ہے، ایک کیفیت ہے، ایک محبت ہے، ایک ترتیب ہے جو آپ کو قائم رکھتی ہے۔ جب یہ ہٹ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو آدمی بے سر و پا ہو جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تو میں جو آج کی ترتیب ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں نہ کوئی نیا ہے، نہ کوئی پرانا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی، سارے میں بھی آپ کے سمیت سارے ایک سفر میں چلنے والے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ دریا میں گزرنا پڑا، میں کالج میں تھا تو ٹریننگ تھی فوج کی، تو انہوں نے کہا کہ دریا سے گزرو، تو پہلا ہی واقعہ تھا دریا سے گزرنے کا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسے دریا سے گزرنا ہوگا، دریا کا پانی تو لے جاتا ہے۔ تو جب پاؤں رکھ کے ذرا سا آگے گئے تو پتا چلا کہ دریا تو پانی بے شک اتنا زیادہ اونچا نہیں ہے، لیکن پانی کی شدت ہے، اور پاؤں اگر پھسل گیا تو اگلے لہجے میں ڈبکی اور لے جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ جو لڑکے سمجھدار تھے، جو تیری جانتے تھے اور جو ہوشیار تھے، انہوں نے کہا ایک دوسرے کا لو، میں نے کبھی نہیں اس کی سفارش کی اپنی اون پہ جو مرضی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو تو پھر نہیں گرو گے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیو، تو ایسا ہی کیا، تو ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، ایسا ہوا جیسے کہ ہم ایک زنجیر بن گئے ہیں، وہی پانی تھا۔ اب سلپ ہوا، میں بھی 2 دفعہ سلپ ہوا، لیکن ادھر بھی ہاتھ پکڑا ہوا، ادھر بھی ہاتھ پکڑا تھا، سلپ ہو کے نیچے نہیں گرا۔ نیچے اس لیے نہیں گرا کہ وہ ہاتھ ادھر بھی ہاتھ پکڑا تھا، ادھر بھی ہاتھ پکڑا تھا۔ تو ہم سب آپس میں ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جنت کے راستے پہ رواں دواں ہو جائے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ آپ ذکر کا طریقہ سیکھیں، ایک دن میں مختص وقت کریں اپنے لیے کہ ذکر کرنا ہے، ایک وقت مختص کریں کہ آپ نے دعوت دینی ہے اپنی بہن کو، اپنی فرینڈز کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیز و قارب کو، ان کو دعوت دینی ہے۔ آپ نے ذکر کا کہنا ہے، نہیں کوئی سنتا کوئی بات نہیں، سن لیتا ہے تو الحمدللہ، نہیں کوئی سنتا پریشان نہ ہو، میرے نبی کی بات لوگوں نے نہیں سنی، ہم کون ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ میرے نبی کی تو زبان میں بھی عجیب نور تھا، کلام میں بھی نور تھا، قوت بھی تھی، دوائیں بھی تھی۔ کتنے نبی ایسے ہیں جو میدان محشر میں تنہا ہوں گے، کوئی امتی نہیں ہوگا۔
کچھ نبی ایسے ہوں گے کسی کے ساتھ 1 امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 10۔ نبی جیسی قوت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا سنا، ہم کس باغ کی مولیاں، ہماری کیا اوقات ہے؟ نبیوں کی تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ہماری تو اوقات بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے بات جب کریں گے نیت خالص کر کے، وہ لگے یا نہ لگے ہمیں اجر مل گیا ہے اور ہم بڑی ذمہ ہو گئے۔ اور جب کسی کو کوئی بات کہی جاتی ہے تو بزرگ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے بال کو پھینکا جاتا ہے دیوار پہ تو بال واپس بندے کی طرف آتی ہے۔ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے، وہ لگے یا نہ لگے، آپ کے اندر وہ بات اتر جائے گی، آپ کے اندر یہ ترتیب بن جائے گی، آپ کو اللہ توفیق دے دے گا۔ جب آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں گے تو ان کے لیے دعائیں قبول سب سے پہلے آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ یہ تو حدیث پہ آتا ہے کہ جب کسی بزرگ فرماتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا ایک دفعہ کہ مجھے جب کوئی پریشانی، بیماری، تکلیف یا کچھ ایسی صورت ہو جاتی تو میں ڈھونڈتا کہ مجھ جیسا کوئی بندہ مل جائے جس کو یہ تکلیفیں ہوں۔ جب مل جائے تو بس میں اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کرتا، اللہ میری مشکلیں آسان کر دیتا، اس کی بھی کر دیتا، میری بھی کر دیتا۔ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے تو اس کا ریئیکشن آپ کی ذات پہ آئے گا، آپ کو اللہ توفیق دے گا۔ تو بھی میں گزارش کرتا ہوں، ہم نے کوئی جماعت نہیں بنانی، کچھ ہمارے پروگرامز نہیں ہیں، کیا پتا یہ بیان بھی پورا نہ ہو اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، تو زندگی بڑی عارضی سی ہے، غیر یقینی سی ہے۔ الحمدللہ کسی چیز کی کوئی جستجو نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے تو مجھے اتنی بڑی شہادت دی ہے کہ میں نے آج سے 6-7 سال پہلے اپنی جائیداد، اپنے کپڑے، اپنی سب کچھ دے چکا ہوں۔ میری بیوی اپنا سونا بھی اللہ کے راہ میں دے چکی ہے۔ ہم نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی بچوں کے پہنے ہیں۔ ہمیں کسی سے کیا لینا ہے؟ ہم تو اپنا سب کچھ دے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے کوئی امید نہیں، کھاتے بھی بڑا سادہ سا ہے، کسی سے کچھ نہیں لینا، ایک ہی تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا نام دنیا میں پھیل جائے۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، زبان میری ہے بات انہی کی، انہی کا مضمون، انہی کا کاغذ قلم، انہی کی دوات انہی کا، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، بات ان کی بن رہی ہے۔ کبھی قلم بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی زبان بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی الفاظ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پیغام بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جذبات بننے کی کوشش کرتے ہیں، بس پھر سب کچھ کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، اللہ قبول کر کے اور جہنم سے جانے والے راستوں سے نہ اٹھا کے جنت کے راستوں میں ڈال دے۔ تو آپ سے بھی میری گزارش ہے، یہ آپ کے اندر بھی یہ تحریک ہو، آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہو، آپ کے اندر بھی یہ محبت ہو، آپ ہی انہی جذبات کی ترتیب کو لے کے چلنے والے ہوں۔ اگر ذرا سا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں، کسی نے کہہ دیا جی میں نے تو آپ کو بڑی بلندی پہ دیکھا، تو بس پھر لوگوں میں تذکرے شروع ہو جائیں، کوئی غلطی سے کہہ دے جی آپ تو بہت بڑے منصب والے بن گئے ہیں، وہ بس پھر سب کو پتہ چلنا چاہیے میرا تو منصب ہے تاکہ لوگ میری عزت کریں۔ یہ سب شیطانیت ہے، شیطانیت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دل میں یہ تمنا کرتا ہے، کسی شخص کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں آؤں اور لوگ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا دے۔ ویسے لوگ کھڑے ہو گئے ادب پہ تو جائز ہے، لیکن دل میں تمنا پیدا ہوگی تو یہ شخص جہنمی ہے۔ وہی ہم اللہ، نمازیں، ذکر، عبادت، حج، زکوٰۃ، معاملات، ترتیب، درود شریف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو لوگوں سے خود نیک بننے کی، لوگوں کی میں اپنی شہرت کی خواہش پھر اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے ہاں صفر ہو گیا۔ کوئی برا کہتا ہے تو کہتا رہے، اچھا کہتا ہے تو کہتا رہے، کسی کے برا کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا، کسی کے اچھا کہنے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنا جواب دینا ہے، لوگوں کا جواب نہیں دینا، اپنی فکر کرنی ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنا بند کر دو، خود غیبت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو میں آخری یہ درخواست کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس کو سیکھیں
اور جتنا آتا ہے آپ اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد جو چیز سمجھ نہ آئے، میری اہلیہ کا نمبر سب کے پاس ہے، بیٹی کا نمبر بھی سب کے پاس ہے، ان سے پوچھ لیں، یہ آپ کو بتا دیں گی، ان کو نہ آیا ہوگا تو مجھ سے پوچھ لیں گی، تو انشاءاللہ یہ کام کو لے کے چلنے والا کام ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں برکت دی ہے، تو انشاءاللہ برکت اللہ دیتے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، بس ختم کرتے ہیں، جب تک آپ کی نیت ٹھیک ہوگی اللہ کی مدد اور برکت اترے گی، جس دن آپ کی نیت خراب ہوگی بنے حالات بھی خراب ہو جائیں گے، اللہ ساری ادھر ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں، اللہ منتشر کر دیتے ہیں، اللہ عقل ماری جاتی ہے، وقت کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، آدمی پاگلوں کی طرح مارا مارا ہوتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے اس کی۔ ہمیں توبہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا چاہیے۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ اس کام کو لے کے ہمیں چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جیسے آج دنیا میں ہم اکٹھے ہیں، اللہ میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے اکٹھا کرے، اللہ جنت میں آپس میں ہمیں ملائے اپنے نبی کے ساتھ، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ چلیں جی۔